السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہل سرسار کی ایک قوم تھی جس کو قوم سبا کہا جاتا ہے۔ قوم سبا کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا۔ یہ قوم ایک عظیم تمدن تہذیب کی مالک تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت کے بعد ان کی حکومت زبان خاص و عام کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ گندم کو پیس کر آٹا بنا کر اس سے روٹی بنایا کرتے تھے، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ اس قدر ناشکرے تھے کہ وہ ان روٹیوں کے ساتھ بچوں کے پاخانہ صاف کرتے تھے۔ بعض ازاں کہا جاتا ہے کہ ان آلودہ روٹیوں کو اکٹھا کرنے سے پہاڑ بن گیا۔ پھر ایک صالح شخص کا وہاں سے گزر ہوا تو اس نے ایک عورت کو دیکھا جو روٹی کے ساتھ بچے کا پاخانہ صاف کر رہی ہے۔ اس شخص نے عورت سے کہا کہ تیرے اوپر افسوس ہے، ایسا نہ ہو کہ خدا تیرے اوپر غضب ڈھا دے، تجھ سے اپنی نعمتوں کو چھین لے۔ اس عورت نے کہا، مذاق اڑایا اور کہا، جاؤ اپنا کام کرو، مجھے بھوک سے ڈر نہیں، جب تک سرسار جاری ہے تو مجھے بھوک سے کوئی خوف نہیں۔ غرض کہ کچھ عرصہ گزرا نہیں تھا کہ اللہ نے ان کے اوپر اپنا غضب ڈھا دیا۔ پانی جو کہ زندگی کی بنیاد سمجھا جاتا ہے، وہ ان سے چھین لیا گیا، یہاں تک کہ قحط نازل ہو گیا۔ بات یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ ان کی ذخیرہ کی ہوئی تمام غذا ختم ہو چکی تھی۔ پھر وہ مجبور ہو کر وہ آلودہ روٹیاں جس کا پہاڑ بن چکا تھا، وہ آلودہ روٹیوں کے اوپر لپٹ پڑے اور ان کو کھانے پہ مجبور ہو گئے۔ انہوں نے پہاڑ بنا کر جو گٹھی کی ہوئی روٹیاں تھیں پھر صف بنا کر کھڑے ہو گئے۔ ہر شخص اپنے حصے کی روٹی وہاں سے لیا کرتا تھا۔ کفران نعمت، قحط اور بدحالی کے بارے میں متعدد روایات موجود ہیں۔ سورہ نحل میں اللہ رب العزت نے آیت نمبر 112 اور 113 میں ارشاد فرمایا، ترجمہ: اور خدا اور ایک بستی کی مثال بیان فرماتا ہے، ہر طرح امن و چین سے بستی تھی، ہر طرف سے رزق اور فراغت چلا آتا تھا، مگر ان لوگوں نے خدا کی نعمتوں کی ناشکری کی تو خدا نے ان کے اعمال کے سبب ان کو بھوک اور خوف کا لباس پہنا کر ناشکری کا مزہ چکھا رہا ہے۔ آیت نمبر 113، ترجمہ: اور ان کے پاس انہی میں سے ایک پیغمبر آیا، انہوں نے اس کو جھٹلایا، سو ان کو عذاب نے آ پکڑا اور وہ ظالم تھے۔ قوم سبا کے بارے میں ایک اور واقعہ بھی ہے کہ ان لوگوں نے اپنی زراعت کو بہتر طور پر کاشت کرنے کے لیے پانی ذخیرہ کیا، اور پانی ذخیرہ کرنے کی خاطر انہوں نے بالکل دو پہاڑوں کے درمیان ایک بڑا مغرب ڈیم تعمیر کیا ہوا تھا۔ سوراخ اور دوسرے پہاڑ سے گزرا ہوا پانی اس بند میں آ کر وافر مقدار میں جمع ہونا شروع ہو گیا۔ قوم سبا پانی سے استفادہ کرتے ہوئے وسیع اور خوبصورت باغات لگائے اور کھیتی باڑی کی پررونق طریقے سے باغاتوں کو زینت بخشی اور باغوں کی شاخوں پر پھلوں سے لدی ہوئی تھی۔ کہتے ہیں، کوئی شخص اگر سر پر ٹوکری رکھ کر ان درختوں کے نیچے سے گزرتا تو وہ ٹوکری خود بخود تازہ پھلوں سے بھر جاتی، لیکن نعمتوں کی کثرت نے ان کو شکر گزار بنانے کے بجائے ان کو مست اور غافل کر دیا تھا، اور ان کے درمیان بہت بڑا طبقاتی نظام قائم ہو چکا تھا۔ ان میں سے صاحب اقتدار لوگوں نے کمزور لوگوں کا خون چوسنا شروع کر دیا۔ ان میں سے جو مالدار لوگ تھے وہ کمزور لوگوں کو پسند نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ خدا سے احمقانہ التماس کیا کہ جس کا ذکر سورہ سبا کی آیت نمبر 19 میں ہے۔ ترجمہ: انہوں نے دعا کی، اے پروردگار، ہماری مسافتوں کے بعد اور طول پیدا کر دے، اور اس سے انہوں نے اپنے حق میں ظلم کیا تو ہم نے انہیں نابود کر کے ان کے افسانے بنا دیے، پھر انہیں بالکل منتشر کر دیا۔ اس میں ہر صابر اور شاکر کے لیے نشانیاں ہیں۔ ان کی خواہش تھی کہ آبادی کے درمیان خشکی ہو، فاصلہ زیادہ ہو تاکہ غریب لوگوں کے ساتھ سفر نہ کریں اور کم آمدنی والے کم آمدنی میں ہی رہیں۔ اللہ نے ان کے غرور و تکبر کی بنا پر ان کے اوپر عذاب نازل کر دیا۔ ادھر صحرائی چوہوں نے مغرب نامی بند پر حملہ کر کے اندر سے ان کو کھوکھلا کر دیا۔ ادھر سے بارش زیادہ ہوئی تو جن کی وجہ سے سیلاب آ گیا اور بند میں پانی اکٹھا ہو گیا، اور جس کی وجہ سے دیواریں ٹوٹ گئی، جس کی وجہ سے ان کی
ان کے باغات، کھیتی، محل، گھر سب غرق ہو کر رہ گیا، پانی ہی پانی ہر جگہ پھیل گیا، اور اس کے بعد ان کے باغات میں صرف بیری کے درخت اور جھاڑی دار کانٹے دار جھاڑیاں باقی رہ گئی، اور جتنے بھی پرندے تھے وہ وہاں سے چل بسے، اور الوؤں نے، کووں نے اپنے گھونسلے بنا لیے۔ اس بات کا ذکر سورہ سبا کی آیت نمبر 15 اور 16 میں ہے۔ سورہ سبا کی آیت نمبر 15 میں اہل سبا کے لیے ان کے مقام بود و باش میں ایک نشانی ہے، یعنی دو باغ، ایک داہنی طرف اور ایک بائیں طرف، اپنے پروردگار کا رزق کھاؤ اور اس کا شکر کرو یہاں تک کہ تمہارے رہنے کو یہ پاکیزہ شہر ہے اور وہاں بخشنے کو خدائے غفار ہے۔ آیت نمبر 16، اور انہوں نے شکر گزاری سے منہ پھیر لیا، پس ہم نے ان پر زور کا سیلاب چھوڑ دیا، اور انہوں نے ان کے باغ کے بدلے دو ایسے باغ دیے جن کے میوے بد مزہ تھے، اور جن میں کچھ تو چھاؤ تھے اور تھوڑی سی بیریاں۔ اور آخر میں سورہ سبا کی آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ نے یوں نتیجہ نکالا، یہ کہ ہم نے ان کی ناشکری کی، ان کو سزا دی، اور ہم سزا ناشکرے کو ہی دیا کرتے ہیں۔ دعا ہے کہ ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ اپنا شکر گزار رکھے، اور ہمیشہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اپنا خیال رکھیے گا، میرے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔